ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورۃ الماعون کی تلاوت چل رہی تھی، جس میں ہم لوگ تیسری آیت کی تفسیر تک گزشتہ درس میں پہنچے تھے۔ اللہ رب العزت آخرت کے منکر کی علامات بیان فرما رہے ہیں۔ وہ شخص جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، فیصلے کے ہونے کو جھٹلاتا ہے، اس کی کیا عادتیں ہیں، کیا خصلتیں ہیں۔ آخرت کو جھٹلانے والا ایک تو وہ ہے جو زبان سے بھی جھٹلا رہا ہے، وہ تو کافر و مشرکوں کے صف میں ہے، لیکن زبان سے تو اقرار کر رہا ہے کہ ہاں موت کے بعد کی زندگی ہے، حساب و کتاب ہے، لیکن عمل سے انکار کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے، عادتاً عملی منافق، جس کی علامت بیان کی گئی تھی کہ یتیم کو دھکا دینے والا اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہ ابھارنے والا، ضرورت مند کی ضرورت کی طرف کوئی فکر نہیں کرنے والا، اپنی اپنی دنیا میں مگن اور مست رہنے والا۔ تیسری علامت بیان کی گئی فویل للمصلین، خرابی ہو ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، اپنی نمازوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سے بے خبر ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے۔ مفسرین نے اس سلسلے میں بہت سارے اقوال بیان فرمائے ہیں کہ ایسا کون سا نمازی ہے جس کی نماز اس کے لیے تباہی کا، اس کی بربادی کا سبب ہے۔ فویل، ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے ایسے مصلین کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، کبھی پڑھ لی ہے کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسی نماز جس میں اللہ رب العزت کا دھیان کم ہے، اللہ کا ذکر، اللہ رب العزت کی یاد کم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ نقر اربع لا یذکر اللہ الا قلیلا، بس 4 ٹھونگ ماری جیسے کوا ٹھونگ مارتا ہے، ایسے 4 رکعتیں پڑھ لی اور چل دیا، اللہ کا ذکر زیادہ نہیں کیا، جس میں اللہ کو بہت کم یاد کیا، ایسی نماز منافق کی نماز ہے۔ زبان سے سورۃ الفاتحہ تو چل رہی ہے، دوسری صورتیں پڑھ رہا ہے، رکوع و سجود کی تسبیح ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی یاد نہیں ہے، اس میں اللہ کی یاد سے غافل ہے، ایسی نماز منافق کی نماز ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ ساہون کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ نماز سے بے خبر لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو پابندی سے نماز نہ پڑھے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، جب نماز پڑھتا ہے تو ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتا،
اور چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، ایسا شخص نماز سے بے خبر ہے۔ نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو کوئی احساس اور اس پر ملنے والے اجر کا کوئی دھیان نہیں ہے، اور نہیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی بوجھ نہیں ہے، پڑھ کر کوئی دلچسپی نہیں، اور نہیں پڑھ لی تو کوئی افسوس نہیں۔ ایسے شخص کی نماز کا تذکرہ چل رہا ہے کہ یہ اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی، نماز جو اہم العبادات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں محتم بالشان عمل ہے، جس کی اہمیت، جس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا نماز کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ایسے نماز کا عمل جو اسلام کی بنیاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس ستون کو قائم کیا فمن اقامها فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز ہی کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا کافروں والا عمل ہے، مسلسل نماز کو چھوڑے رہنا، مسلسل اصرار کے ساتھ لگاتار نماز کو چھوڑے رہنا، یہ اسلام کے بغیر مرنے کا اس میں خطرہ ہے کہ اللہ رب العزت موت سے پہلے ایمان سلب کر لے۔ اگر کوئی شخص نماز کو اپنے لیے فرض ہی نہیں سمجھتا ہے، ایسا شخص جو اسلام کے کسی فریضے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ سارے اسلام کو مانے اور اسلام کے ایک فریضے کو نہ مانے، اس کے کافر ہونے کے لیے کافی۔ لیکن کوئی مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن غفلت برت رہا ہے اور مسلسل غفلت برتے جا رہا ہے، سارے سال نماز نہیں پڑھا ہے، بس 360 ہے، سال میں ایک مرتبہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کو پہنچ رہا ہے۔ ایسا شخص جو مسلسل نمازیں چھوڑ رہا ہے، بعض تو عید کی نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، ایسے لگاتار اس فریضے کو چھوڑنے والے کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں اللہ موت سے پہلے ایمان نہ چھین لے۔ لیکن جو شخص کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ہے، فجر کی مسلسل نماز چھوڑ رہا ہے، ایسا شخص اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ کاروبار میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے، اتنا لگا لیا ہے کہ نماز کے لیے وقت ہی نہیں مل رہا ہے، ایسا شخص اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ درجہ بدرجہ حضرت علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ درجہ بدرجہ ساہون میں داخل ہیں۔ یہ نماز سے بے خبر لوگوں میں یہ سارے لوگ درجہ بدرجہ آ جائیں گے۔ لہذا 5 وقت کی نماز کی پابندی، نماز کو قائم کرنا۔ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگوں نے نماز پڑھنا اسلام کا فریضہ سمجھا ہے، اور بچوں کو بھی یہی یاد کراتے ہیں۔ کل اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ نکالنا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ یہ 5 ہم نے اسلام کے ارکان بیان کیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام جنہوں نے شریعت کو ہمارے سامنے پیش کیا، آپ فرما رہے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کے 5 ارکان، اسلام کا خیمہ 5 ستونوں پر قائم ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلا ستون جو اس خیمے کی درمیانی لکڑی ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو کلمہ پڑھنا اسلام کا پہلا رکن نہیں ہے، اس کلمے کی گواہی دینا اسلام کا پہلا رکن ہے۔
پڑھنے میں اور گواہی دینے میں بہت فرق ہے. جب اس کا موقع آئے گا انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. دوسرا جو رکن ہے ان تقیم الصلاۃ و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا یہ دونوں میں فرق ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ، مردوں کو جماعت کے ساتھ، بلا ناغا، سنتوں کے، واجبات کے، مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا، اسے قائم کرنا کہتے ہیں. کبھی چلے گئے، کبھی چھوڑ دیا، سنتیں کچھ ادا کی، کچھ نماز کی سنتیں چھوڑ دی، یہ قائم کرنا نہیں ہے. یہ تو پڑھنا ہو جائے گا، لیکن نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، پابندی والی نماز. نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ اگر ہم نے نماز کی سنتیں یاد نہیں کی تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ہی نہیں پڑھی. اب تک ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ لوگ نمازی سمجھ کر ہماری دکان پر آئے. نمازی پرہیزگار ہیں اس لیے ہماری بچیوں کے رشتے ہو. نمازی پرہیزگار سمجھیں اس لیے لوگ ہم سے معاملات کریں، ہماری دنیا میں عزت قائم رہے. اور اگر اللہ کے لیے پڑھی ہے تو اس کی سنتیں یاد ہونی چاہیے. نماز میں 51 سنتیں ہیں، 51 یہ نماز کی سنتیں ہیں. اگر وہ سنتیں ہمیں یاد ہیں، ان سنتوں کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، انہیں سیکھ رہے ہیں. نماز کو استاذ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے صحیح کیا ہے. قیام سب سے پہلے ہوتا ہے. قیام کیسے کرنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، اور پھر تلاوت کیسے ہونی ہے، اس کے مسائل کیا ہے. سنتیں اس سے پہلے کی سنتیں، نماز سے پہلے کی وضو کی سنتیں ہیں. ہمارے وضو کیسا ہو، ہماری پاکی کیسی ہو. اور پھر نماز میں قیام ہے، قرات ہے، رکوع و سجود ہے، قاعدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، سلام ہے. اس سب میں کیا سنتیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا تعلیمات ہے، آپ نے کیسے نمازیں پڑھی ہے. یہ ہے نماز قائم کرنا. اور سنتوں کو ترک کر کے، سنتوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنا، اپنے دل کی نماز. اور سنت میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہمارے دل کو لگی، یا پھر وہ حدیث جو ہماری جماعت کی ہے، یا پھر وہ حدیث جو کسی کی مخالفت کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، بس ہمیں تو ان کے خلاف چلنا ہے. لہذا یہ حدیث ہمیں مل گئی ان کے خلاف. جو حدیث ہمیں ہمارے مزاج کے حساب سے لگ رہی ہے اس حدیث کو لے لینا، اور جو ہمارے مزاج کی نہیں لگ رہی ہے، ہماری جماعت کی نہیں لگ رہی ہے، اس کو ضعیف بنا دینا. یہ سنتوں پر عمل کرنا نہیں ہے. اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو